بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الصلاۃ معراج المؤمنین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے ذریعے آسمانوں پر بلایا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کے بالکل ابتدا میں ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک ہی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر ایک ہی رات کے اندر کرایا تھا۔ اسی سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ رجب کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج سے واپسی کے بعد اس سفر کے حالات اور واقعات بیان فرمائے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے مفسرین اکرام نے اس واقعے کو ضرور ذکر فرمایا ہے، لیکن اس تاریخ کو، جس تاریخ کو معراج کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد مکہ المکرمہ میں بھی اور مدینہ المنورہ میں بھی اس تاریخ کو کسی خاص عبادت کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔
سفر معراج کے بعد علی اختلاف الاقوال حضور مکے میں 7 سال رہے، بعض روایتوں کے مطابق 5 سال رہے، پھر مدینہ منورہ کے اندر 10 سال رہے۔ لیکن جس طرح ہمارے ملک میں خصوصیت کے ساتھ 26 رجب المرجب کو جس طرح کے اہتمامات کیے جاتے ہیں، اس طرح کا کوئی اہتمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہ مکے میں ہوتا تھا نہ مدینہ منورہ میں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلفاء راشدین تھے، ان کے زمانے میں بھی اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ہندوستانی سماج میں اس شب کو خصوصیت کے ساتھ جاگنے کی رات سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آج شب معراج ہے۔ آج شب معراج نہیں ہے، آج کی تاریخ کو شب معراج ہوئی تھی۔ بہت بڑا فرق ہے الفاظ کے استعمال کرنے میں۔ آج ہے صحیح لفظ نہیں ہے، آج کی تاریخ کو یہ واقعہ ہوا تھا۔ جیسے 17 رمضان المبارک کو بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اگر کوئی آدمی 17 رمضان کو یہ کہے کہ آج بدر ہے تو غلط ہے۔ تو ایک بات تو ہم لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شب معراج میں کسی قسم کی عبادت احادیث شریفہ سے یا قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ اس رات کو جاگنے کا اہتمام دور نبوت میں ہوتا تھا، نہ ہی دور صحابہ میں ہوتا تھا۔ نہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم ہے، نہ دور نبوت میں اس کا اہتمام ہوتا تھا، نہ ہی دور صحابہ میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ کوئی چیز مروی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کر لیے تو کیا حرج ہے۔ سوال میں بڑا بولا پن ہے۔ لوگ جمع ہو جائیں گے، کچھ سنایا جا سکتا ہے، کچھ فائدہ ہوگا، اس بہانے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بہانے اللہ کے نبی بھی صحابہ کو جمع کر سکتے تھے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کر سکتے تھے۔ کیونکہ صحابہ کرام تو حضور کی صحبت پائے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو اسلام لائے تھے وہ تو حضور کی صحبت نہیں پائے تھے، تو اس تاریخ کو جمع کر کے ان کو یہ واقعہ سنا دیا جاتا، یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کرتے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمع کرتے،
یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کرتے، کسی نے جمع نہیں کیا۔ کیا حرج ہے کہ نام سے بہت سے کام ہم لوگ کر لیتے ہیں؟ ایک کام تو ماہ رجب المرجب میں یہ ہم لوگ کرتے ہیں، دوسرے ہمارے بہت سے بھائیوں کے گھر میں ایک دعوت ہوتی ہے اسی مہینے میں، رجب کے کنڈوں کے نام سے، یہ بھی بڑے اہتمام سے ہم لوگ کرتے ہیں، یا کرتے نہیں ہیں تو جو دعوت آتی ہے اس میں ضرور جاتے ہیں۔ بولے ہم تو نہیں کرے تھے، ہمارے دوست کرے تھے، ہم تو نہیں کرے تھے، ہمارے والدین کر رہے تھے، ہم نہیں کرے تھے، ہمارے سسرال والوں نے کیا تھا، ہم نہیں کرے تھے، ہمارے بھائی یا بہن نے کیا تھا۔ ارے نہیں جانا تھا، بولے ہاؤ چلے گیا، اس لیے کہ ناراض ہو جاتے نا، اس لیے چلے گیا۔ کبھی یہ بھی سوچ لیتے مسجد کو نہیں آیا تو اللہ ناراض ہو جاتا مجھ سے، کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا کبھی احساس ہم لوگوں کو نہیں رہا، البتہ بندوں کی ناراضگی کا بڑا احساس ہم لوگوں کو رہتا ہے۔ اور نام دیا جاتا ہے رجب کے ان کنڈوں کی دعوت کو کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی اکثریت یہ ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کرتے کیوں ہیں، ایک روایت چل پڑی ہے، اس روایت پر ہم چل رہے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یا تو خاندان کا رواج ہے یا باپ دادا کے زمانے سے ہمارے گھروں میں یہ کام ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور اسی کا تسلسل ہم برقرار رکھنے کے لیے، پرانی ریت اور رواج کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کرتے کیوں ہیں ایک اکثریت کو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس معاملے میں، یا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرتے تھے؟ قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، صحابہ کے گھروں میں رجب کے کنڈے ہوتے تھے، قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اور اس کو نام دیا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق کہ ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی وفات اس تاریخ کو ہوئی تھی، یہ بھی غلط ہے۔ نہ ان کی پیدائش رجب کے مہینے کی ہے، نہ ان کی وفات رجب کے مہینے کی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک بڑا راز ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی یہ تاریخ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیعہ حضرات مسلمان نہیں مانتے ہیں، ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کو کیا چار صحابہ کے علاوہ کسی صحابی کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں لوگ، بشمول حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی نظر میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سب کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔
صرف 4 صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں، باقی کسی کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو انہی میں سے ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان سے بڑی عداوت، بڑی دشمنی، بڑا بغض ہے ان لوگوں کو۔ اور 22 رجب غالباً ہے جس سے یہ کنڈوں کی دعوتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یہ ایجاد کیا گیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں۔ پتہ نہیں وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہمارے اہل السنت والجماعت کے گروہ میں یہ کیسا آ گیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اسے ہمارے گھرانوں میں کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، دعوت کھائی جاتی ہے۔ ایجاد کس نے کیا؟ شیعوں نے کیا۔ منا کون رہے ہیں؟ اہل السنت والجماعت کے لوگ۔ عزیز بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، قرآن اور حدیث نے جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جس کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا ہے، وہی دین ہے، باقی چیزیں دین نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ عمل صالح کرو، عمل صالح کرو، عمل صالح کرو۔ عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں عمل صالح؟ علماء نے لکھا ہے 3 چیزیں جب تک نہیں پائی جائیں گی کوئی بھی عمل صالح نہیں کہلاتا ہے۔ 3 چیزیں اس کے اندر ہو تب جا کر وہ عمل صالح ہوگا۔ اگر ایک چیز بھی اس میں مفقود ہے، یعنی موجود نہیں ہے، تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل صالح ہو، عمل صالح قبول کیا جائے گا۔ اور عمل صالح کو عمل صالح بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، یا تو اس کا ذکر قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا ذکر یا تو قرآن میں ہونا چاہیے یا حدیث مبارکہ کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، حضرات صحابہ کی زندگی سے بھی ثابت نہیں، اور آپ کرے جا رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن نے حکم دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے، ایمان والوں کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لے، گمراہی ہے۔ اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے کون تھے؟ حضرات صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر ایمان کون لائے؟ صحابہ لائے۔ قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
جنہوں نے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی اتباع کر لی، اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو کسی بھی عمل کے عمل صالح بننے کے لیے 3 شرطوں میں پہلی شرط یا تو قرآن میں اس کا ذکر ہو، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا تذکرہ ہو، یا اجماع صحابہ سے ثابت ہو کہ پورے صحابہ یہ کام کرتے تھے۔ اور ان تینوں میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کیا ہمارے ابا غلط تھے، کیا ہمارے دادا غلط تھے، کیا ہمارے پردادا غلط تھے؟ اگر قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے آپ کے دادا پردادا لکڑ دادا سکر دادا کرتے تھے، سب غلط ہے۔ ان کے پاس صحیح علم نہیں پہنچا، بیچاروں کے پاس ان کو صحیح علم نہیں پہنچا، کسی نے بتا دیا یہ کرو ثواب کا کام ہے، وہ بیچارے کرتے رہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو کام آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نبی کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اس کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں، حدیث میں کیوں نہیں، صحابہ کے عمل سے کیوں ثابت نہیں؟ آپ کو کس فرشتے نے لا کر خبر دے دی کہ یہ کام کرو ثواب کا ہے؟ دوسری چیز، وہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو یا صحابہ سے ثابت ہو، اجماع امت سے ثابت ہو، تو پھر عمل صالح بننے کی دوسری شرط یہ ہے اس کام میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ ایک کام ہے جس کا حکم قرآن دے رہا ہے، جیسے نکاح کا حکم قرآن دیا ہے، نکاح کا حکم احادیث میں موجود ہے۔ ہمارے گھروں کے نکاح ویسے ہی ہو رہے ہیں، ولیمے کو سنت کہا ہے، کیا وہ سنت ویسے ہی ادا ہو رہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا؟ لہذا یہ عمل صالح نہیں ہے، اس پہ ثواب چھٹی کوڑی کا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کریں آپ، اگر وہ عمل کو عمل صالح بنانا ہے تو پھر اس میں طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے اکثریت نماز پڑھتی ہے، 20 تو بھی شاید بہت دیر تک کھیلتے ہوں گے، اس سے تیز پڑھ رہے ہیں، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قومہ صحیح، نہ قاعدہ صحیح، سب خلاف سنت۔ کوا شاید دانا چگ کے ایک دانا اٹھا کے منڈی اوپر اتنی دیر میں نہیں کرتا ہوں گا، اس سے پہلے رکوع کر کے نکل جا رہے ہیں۔ کون پڑھو بلا ایسی نماز آپ کو؟ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی ایک رکعت پوری نہیں ہوتی، دوسرا آدمی 4 پڑھ کے نکل جاتا۔ کیا ہے؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔
فقہا نے لکھا ہے کہ پیٹھ ایسی ہو جب آدمی رکوع کرے، خالی اتنا جھکتے ہیں، اڑ گئے. اطمینان سے نماز پڑھنے کا حکم ہے. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی بات کا حکم قرآن میں دیا گیا، حدیث میں دیا گیا، اجماع صحابہ سے ثابت ہے، تو سوال یہ ہے کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے اس میں. اگر کوئی چیز ثابت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ثابت ہوگا نا. نماز ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ثابت ہے. روزہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. حج کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. حکم اللہ کا ہے، لیکن کام اس کو ہم اپنی مرضی سے کریں گے نہیں چلے گا. تو دوسری بات یہ فرمائی کہ عمل صالح بننے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا تو وہ عمل صالح بنے گا. اگر اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے. تیسری شرط یہ بیان کی گئی، وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، واہوا کے لیے نہیں، زمانے کے ڈر سے نہیں، زمانے کی رسوائی سے نہیں، زمانے کی بدنامی کے خوف سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اس نیت میں غیر کو نہ جمع کیا جائے. جب تک یہ 3 شرطیں نہیں پائی گئی، علماء نے لکھا ہے کوئی عمل صالح نہیں بنے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جنت کا وعدہ کس سے ہے؟ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے کے لیے ہے. اپنی مرضی سے دین کے کسی کام کو انجام دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جب تک یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی، کوئی عمل صالح نہیں. شب معراج میں جاگنے کا ثبوت نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ سے ثابت ہے. اس رات کی عبادت، کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. کوئی عبادت ثابت نہیں، نہ جاگنا ثابت ہے، نہ عبادت ثابت ہے. دونوں چیزیں بھی ثابت نہیں ہیں. اسی طرح رجب کے کنڈے کرنا نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ صحابہ کا عمل، بلکہ دشمنان صحابہ کرام کی ایجاد کردہ ایک رسم ہے جس میں سنی مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ یہ شیعوں کی ایجاد ہے. یہ ان کی ایجاد ہے جو حضور کی ازواج کو تک مسلمان سمجھنے تیار نہیں ہے. حضور کی ازواج کو تک مسلمان سمجھنے تیار نہیں. 4 صحابہ کے علاوہ کسی صحابی کو مسلمان ماننے تیار نہیں. یہ ان کی ایجاد کردہ رسم ہے جو آج کل اہل السنت والجماعت کے افراد کے گھرانوں میں رجب کے کنڈے
بڑے شوق سے منائے جاتے ہیں، بڑے شوق سے اس کی دعوتیں ہوتی ہے، بڑے اکرام کے ساتھ یہ دعوتیں کھائی اور کھلائی جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، 1400 سال ہو گئے دین آ کر، لیکن ہم نے آج دین کو سمجھا نہیں۔ کچھ تو خاندانی رسم و رواج ہمارے گھرانوں میں آج بھی زندہ ہے، کچھ تو علاقے کی رسمیں اور ریتیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ کیوں؟ یہاں کا رواج ہے، لہذا سب کر رہے ہم کرو۔ کچھ ہمارے خاندانی ریت و رسم ہے جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، آج ہم بھی کر رہے ہیں، یہ بول کر کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ کون سا غلط کام ہم کر رہے ہیں؟ ثواب کے لیے تو کر رہے ہیں، جو چیز ثابت ہی نہیں ہے اس پہ ثواب کہاں سے ملے گا؟ جس چیز کو دین کا حصہ ہی نہیں قرار دیا گیا، اس کام کے کرنے سے ثواب کہاں سے ملے گا؟ جس کام کو قرآن نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، اگر کوئی وہ کام کر رہا ہو اور اس پہ دین کا لیبل لگا رہا ہو تو کیا کہا جائے ایسے آدمی کو؟ کیا نام دیا جائے؟ ایسے 50 کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور کریلا نیم چڑھا جیسا کہتے ہیں۔ ایک تو خود غلط کام کر رہے ہیں، نہ کرنے والے کو الزام بھی دے رہے ہیں، نہ کرنے والے کو الزام بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ فلانے یہ کام نہیں کرتے، اور جو کر رہے ہیں وہ ثابت بھی نہیں کر سکتے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ عمل صحابہ سے، نہ دور تابعین سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے 3 زمانوں کو خیر القرون کہا ہے، بہترین زمانہ، بہترین زمانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جب تک میں موجود ہوں یہ بہترین زمانہ ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس کے بعد میں فرمایا اس کے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ یعنی جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی ان کا زمانہ۔ یہ 3 زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ اور میرے صحابہ کی صحبت اٹھانے والوں کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے۔ یہ وہ کام جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، کیا یہ وہ بہترین زمانے میں ہوتے تھے؟ کہیں نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسموں اور ریتوں کو، اپنی جی کی چاہتوں کو، اپنی طبیعت کے چوچلوں کو کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جس کا حکم قرآن نے دیا، جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا، جس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ پھر ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ معلومات نہیں تھی ہوگی۔ باپ دادا تک کیوں چلتے ہیں آپ؟ میرے ساتھ چلیے، دیہاتوں کو بتاتا ہوں مسلمان کیا کیا کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے ہم ان کو؟ ان کے گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے گھروں میں دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، وہ کالے کپڑے پہن کر شرڈی جاتے ہیں، ان کی عورتیں چرچوں میں جا کے بیٹھتی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ آج کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسے کتنے مسلمانوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ آئیے، میں دیہاتوں کو جاتا ہوں۔
اگر ان کے بچے یہ کہیں کہ یہ مورتی ہمارے دادا رکھتے تھے، اس کے بعد ہمارے باپ نے رکھا، اب میں رکھ رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ اگر کوئی بیٹی یہ کہے کہ میری ماں چرچ کو جاتی تھی اسی لیے میں جا رہی ہوں، صحیح ہے؟ دین کا صحیح علم لوگوں تک نہیں پہنچا، اس وجہ سے بہت سے خرافات ہمارے گھرانوں میں آ گئے ہیں، جس کو کار ثواب کر کر لوگ کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں صاحب آپ پھر بن گئے پڑھنی، کیا مطلب؟ بولے وہ پیروں کی عید کب ہے؟ بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کر مناتے ہیں، لیکن وہ علموں کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں۔ ایمان والے کو کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب صحیح بات کا علم ہو جائے اسے مان لیں، یا نہیں بولنے والے پر اگر بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تحقیق کریں کہ کیا واقعی یہ بات قرآن سے ثابت ہے یا نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ مسجد میں جو مجھے بتایا گیا صحیح بتایا گیا یا غلط بتایا گیا، میں تحقیق کروں۔ پڑھو قرآن مجید کو، جیسے معراج میں جاگنے کا اہتمام ہوتا ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت سے معراج کا واقعہ شروع ہے، اور دوسرا تذکرہ سورہ نجم میں ہے 27ویں پارے میں، 2 جگہ واقعہ معراج کا ذکر ہے، کھول کے پڑھ لو۔ معراج کے واقعات حدیث کی کتابوں میں جہاں پر ہے وہاں پر پڑھ لو۔ کیا واقعی اللہ کے نبی کے زمانے میں جاگتے نہیں تھے؟ کیا واقعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسجد نبوی میں جاگتے تھے یا نہیں تھے؟ مدینے میں حضور کی حیات میں یا حضور کے بعد کہیں کوئی واقعہ ملے گا کیا آپ کو؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ رجب کے کنڈوں کی دعوت، اس کو آپ حدیث کی کتابوں میں چھانو، ماشاءاللہ سے ہر زبان میں حدیث کی کتابیں موجود ہیں، نیٹ پر موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اتنی تیاری کی ہے اس کے اوپر، حیرت ہوگی آپ حضرات کو۔ قرآن کا ایک ورڈ لے لو، جا کر اس پہ مارو کہ یہ ورڈ قرآن میں کتنی جگہ ہے بتائے گا، ایک لفظ قرآن میں کتنی جگہ پر ہے وہ بتائے گا آپ کو۔ اسی طرح احادیث کے بارے میں بھی ہے، لوگوں نے محنت کی ہے اس کے اوپر، کتابیں لکھی ہیں کہ ایک ورڈ ٹائپ کرو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لفظ کتنی حدیثوں میں آیا ہے، کون کون سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور کیا سہولت چاہیے ابھی آپ کو؟ تحقیق کرو اپنے گھروں کے ان عملوں کے بارے میں جو کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایمان والے کا مزاج، اس کے مزاج کی خاصیت یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے حق بولا جائے تو وہ اسے قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔